الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ ان کی مشہور و معروف کتاب عقیدہ واسطیہ کے ساتھ، اور اس کتاب میں آخری جو ہمارے دروس تھے ان کا تعلق ہے صحابہ اکرام سے۔ تقریباً اسی موضوع پہ گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج کی گفتگو کا تعلق ہے خلفائے راشدین سے۔ چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے، وَيُقِرُّونَ بِمَا تَوَاتَرَ بِهِ النَّقْلُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ عنہ وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر۔ اس عبارت کا کیا معنی ہے کہ اہل سنت اہل الحدیث اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں اس عقیدے کو جو متواتر سندوں کے ساتھ منقول ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے، وغیرہ اور دیگر سے۔ وہ کیا عقیدہ ہے؟ وہ یہ کہ من ان خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر، اس امت میں سے افضل ترین شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر ہیں، ثم عمر، پھر عمر ہے۔ تو کیا مفہوم ہوا اس عبارت کا کہ اس امت کے افضل ترین شخص کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کے بعد نمبر کس کا ہے افضلیت میں؟ ابو بکر کا، پھر کس کا ہے؟ عمر کا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ امیر المومنین جناب علی کا، اور جناب علی سے یہ عقیدہ منقول ہے متواتر سندوں کے ساتھ، اور دیگر صحابہ کرام سے اور علماء سے بھی یہ عقیدہ منقول ہے، مروی ہے۔ آئیے اس معاملے میں دیکھتے ہیں روایات صحابہ کرام کے، علماء کرام کے اقوال۔ پہلے نمبر پہ آپ کے سامنے میں امیر المؤمنین جناب علی کا قول رکھنا چاہوں گا صحیح سند کے ساتھ، اور یہ سند ہے بخاری شریف کی، حدیث کا نمبر ہے 3671، 3671۔ یہاں پہ امیر المؤمنین جناب علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ کون ہے؟ باپ ان کے علی ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن والدہ جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ نہیں ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے محمد بن حنفیہ، کہ جناب علی کے وہ بیٹے جو سیدہ فاطمہ کی طرف سے نہیں ہیں بلکہ ایک ایسی خاتون کی طرف سے ہیں جن کا تعلق بنو حنیفہ قبیلے سے تھا۔ تو محمد بن حنفیہ وہ کہتے ہیں قلت لأبی، میں نے اپنے والد محترم سے کہا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد لوگوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ قال ابو بکر، تو جناب علی نے کیا کہا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قلت، میں نے کہا ثم من، ان کے بعد کون افضل ہے؟ قال ثم عمر، پھر عمر افضل ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ۔ وخشیت ان یقول عثمان، جناب علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ اب مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اب وہ تیسرے نمبر پہ عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے، تو اس لیے میں نے سوال کا انداز تبدیل کیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ پھر کون، میں نے کہا ثم انت، پھر تو آپ ہی ہیں نا۔ قال ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں کا ایک عام شخص ہوں۔ تو اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ امیر المومنین جناب علی کا عقیدہ یہ ہے کہ افضل ترین کون ہے؟ ابو بکر صدیق،
رضی اللہ عنہ. پھر کون ہے؟ عمر. جناب علی کا یہ عقیدہ، اس کی تائید ایک اور روایت سے ہوتی ہے، اور اس کا نمبر ہے بخاری شریف میں 3685، 3685. وہ روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا باقاعدہ حدیث کے الفاظ کے ساتھ. عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں. کون؟ اور عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ جناب علی کے کزن، ان کے چچا کے بیٹے، ان کی طرح ہاشمی اور ان کی طرح آل بیت میں سے. یہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وضع عمر علی سریرہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی میت کو چارپائی پہ رکھ دیا گیا. فتکنفہ الناس، تو لوگوں نے ان کو گھیر لیا، ان کی چارپائی کو، ان کی میت کو. یدعون ویصلون قبل ان یرفع، لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے پہلے اس کے کہ ان کی میت کو اٹھایا جائے. وَأَنَا فِيهِمْ، میں بھی ان میں موجود تھا. کون کہہ رہے میں ان میں موجود تھا؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَجُلٌ آخِذٌ الْمَنْكِبِ. اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے میرا کندھا پکڑا. فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، تو وہ کون تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. فَتَرَحَّمَ عَلَى عمر، تو جناب عمر فاروق کے پاس آ کر انہوں نے ان کے لیے دعائے رحمت کی. عمر فاروق فوت ہو چکے ہیں، جناب علی کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، خود آئے ہیں اور ان کے لیے کلمات دعا کہہ رہے ہیں. وقال، اور ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں؟ ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عمله منک. آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب آپ نے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں چھوڑا اے عمر جس کو دیکھ کر میں یہ کہوں کہ اس جیسے اعمال میرے ہوں تو میری اللہ سے ملاقات ہو جائے. کتنی محبت ہے جناب علی کو کس سے؟ جناب عمر فاروق سے. اور پھر کہتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ إِن كُنْتُ أَظُنُّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، میرا غالب گمان یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دو ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، اللہ کے یعنی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَحَسِبْتُ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میرا یہ گمان کیوں تھا؟ کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے ایک بار نہیں کئی بار سنا، آپ کہا کرتے تھے ذهبت انا وابو بکر وعمر، فلاں جگہ میں گیا، ابو بکر گئے اور عمر گئے. اللہ کے نبی وسلم اپنا نام لیتے تو فوراً دوسرا نام کس کا لیتے؟ ابو بکر کا، اور تیسرا کس کا؟ عمر کا. اور کبھی آپ کہہ رہے ہوتے تھے وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرَ، فلاں جگہ داخل ہوئے میں، ابو بکر اور عمر. اپنے بعد دوسرا نام کس کا لیتے تھے؟ ابو بکر کا، تیسرا عمر کا. وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرَ، فلاں جگہ سے نکلے میں، ابو بکر اور عمر. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب علی. یعنی کہ جناب علی وعدے کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نام کے بعد ابو بکر و عمر کا نام لیتے تھے. ہم وہاں پہ گئے، وہاں سے آئے، وہاں داخل ہوئے. یہ تھا مقام و مرتبہ ابو بکر و عمر کا نبی علیہ السلام کی نگاہوں میں، جس کو بیان کر رہے ہیں امیر المؤمنین جناب علی. جناب علی کی اس موضوع پہ کتنی روایات ہو گئی؟ دو. کس موضوع پہ؟ کہ افضل ترین ابو بکر ہے، پھر کون ہے؟ عمر. پہلی زیادہ واضح تھی. اچھا، یہاں پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جناب علی سے یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے. کس کے ساتھ؟ یعنی کہ ایک روایت نہیں ہے ان سے منقول، کئی روایتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ افضل ترین ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے. تو اس بارے میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں امام ابن العربی کی طرف. امام ابن العربی المالکی
ایک ابن عربی گمراہ ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ ابن العربی المالکی ہیں، اور ویسے بھی جو گمراہ ہیں ان کا نام ہے ابن عربی، عین سے پہلے الف لام نہیں ہے، اور یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ ہے ابن العربی، یعنی کہ عین سے پہلے الف لام، اور یہ مالکی ہیں، ہاں جی، ابو بکر، اور یہ فوت ہوئے ہیں 543 ہجری میں، 543۔ یہ کہتے ہیں اپنی کتاب العواصم من القواسم میں، کہتے ہیں لقد تواتر عن امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ، یعنی کہ امیر المؤمنین جناب علی سے یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے، متواتر سندوں کے ساتھ ثابت ہے کہ انہ یقول علی منبر الکوفہ، کہ وہ کوفہ میں، کوفہ کی مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے خیر هذه الامت بعد نبیھا ابو بکر، اس امت میں افضل ترین شخص اللہ کے نبی کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام کون؟ ابو بکر، ثم عمر، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب علی، اپنے زمانے حکومت میں کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، اور کوفہ میں کہہ رہے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ روى المحدثون والمؤرخون هذا عنہ من اکثر من 80 وجہا، یہ چیز ان سے نقل کی ہے، روایت کی ہے محدثین نے، مؤرخین نے، تقریباً 80 سے زیادہ سندوں کے ساتھ، 80 سے زیادہ سندوں کے ساتھ۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جناب علی سے ثابت ہے تواتر کے ساتھ، تو جناب علی کا عقیدہ یہ ہے کہ افضل ترین شخص کون ہے؟ ابو بکر، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے بعد افضل ترین کون ہے؟ عمر۔ اچھا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ عقیدہ ہے جناب علی کا بھی، وغیرہ ہی، اور دوسروں کا بھی۔ اچھا، دوسروں کا بھی اس بارے میں اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں عبداللہ بن عمر کی طرف۔ اب ہم کن کی طرف جا رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کی طرف، اور حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے 3698، 3698۔ اس میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کنا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا، ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں، کس کے زمانے میں؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا تو زمانہ کون سا ہے؟ وحی کے نازل ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے صحابہ کے عقیدے کی اصلاح کریں، ان کا عقیدہ غلط ہے۔ جو کام اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے اوپر انکار نازل نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے اس کی اصلاح نہیں کی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقیدہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ کہتے ہیں ثم عمر، پھر ہم ابو بکر کے بعد عمر فاروق کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ ثم عثمان، پھر ہم جناب عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، پھر ہم نبی علیہ السلام کے باقی صحابہ کرام کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ ان کے درمیان فضیلت قائم نہیں کرتے تھے۔ یہ روایت بخاری شریف میں ایک اور جگہ پہ بھی آئی ہے، 3655، 3655۔ عبداللہ بن عمر کا یہ قول امام ابن ابی عاصم اپنی کتاب السنہ میں بھی لے کر آئے ہیں، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1196، 1196، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہاں پہ مزید وضاحت ہے، کہتے ہیں کہ کننا نتحدث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر، کہ ان خیر هذه الامت بعد نبیھا ابو بکر وعمر وعثمان، کہ اس امت میں، اس امت کے نبی کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام افضل ترین اشخاص کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان۔ فیبلغ ذلک النبی، یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی، فلا ینکرہ علینا، آپ ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے۔ تو یہ تو واضح حدیث ہوگی، صریح حدیث ہوگی۔ تو جناب علی کا عقیدہ کس کا عقیدہ ہوا؟ صحابہ کرام کا، اور یہ عقیدہ ہوا اللہ کے نبی کا
علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس لیے اس معاملے میں کسی کو شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے موجودہ زمانے میں ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں جو اپنے آپ کو ایک طرف سے سنی کہتے ہیں اور وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ شاید امیر المؤمنین جناب علی ابو بکر صدیق سے افضل ہے، جبکہ یہ عقیدہ گمراہی پہ مبنی ہے. یہ عقیدہ صحابہ کرام کے اجماع اور اتفاق کے خلاف ہے، یہ عقیدہ حدیث کے خلاف ہے، یہ عقیدہ جناب علی کے اپنے عقیدے کے خلاف ہے. اس کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَيُسَلِّسُونَ بِعُثْمَانَ وَيُرَبِّعُونَ بِعَلِيٍّ رضی اللہ عنہم، کہ اہل سنت اہل الحدیث تیسرے نمبر پہ فضیلت میں رکھتے ہیں کس کو؟ جناب عثمان کو. اور چوتھے نمبر پہ وہ فضیلت میں رکھتے ہیں کس کو؟ امیر المؤمنین جناب علی کو. کما دلت علیہ الآثار، جیسا کہ اس پہ آثار احادیث صحابہ کرام کے اقوال دلالت کرتے ہیں. وکما اجمع صحابۃ علی تقدیم عثمان فی البیعۃ، اور جیسا کہ صحابہ کرام کا اتفاق ہوا جناب عثمان کو خلافت کی بیعت میں جناب علی پہ فوقیت دیے جانے پہ. ابھی گفتگو خلافت کے بارے میں نہیں ہو رہی، ابھی گفتگو فضیلت کے بارے میں ہو رہی ہے، خلافت کا موضوع بعد میں آئے گا. فی الحال یہ بات ہو رہی ہے کہ تیسرے نمبر پہ اس امت میں افضل ترین کون ہے. تو ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں اہل سنت کا الحدیث کا عقیدہ یہ کہ عثمان ہے رضی اللہ عنہ، اور چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ جناب علی. سوال پیدا ہوا کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں کہ دلیل کے طور پہ آثار اور روایات ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے روایت سنی عبداللہ بن عمر والی. اس میں کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر؟ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم افضل سمتے تھے پہلے نمبر پہ ابو بکر صدیق کو، دوسرے نمبر پہ عمر فاروق کو، تیسرے نمبر پہ عثمان کو. اور یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچتی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ اس عقیدے پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے. اور دوسری دلیل پیش کی ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ کہ صحابہ کرام کا اتفاق ہوا تھا کہ خلافت میں عثمان کا حق علی سے پہلے ہے رضی اللہ تعالی عنہما. تو جب صحابہ کرام کا اتفاق ہوا کہ بیعت کے مسئلے میں، خلافت کے مسئلے میں، اقتدار کے مسئلے میں عثمان رضی اللہ عنہ کا حق پہلے ہے، جناب علی کا بعد میں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہی ان کا عقیدہ تھا فضیلت کے بارے میں. اگر وہ جناب علی کو جناب عثمان سے افضل سمتے تو پھر جناب عثمان کی تیسرے نمبر پہ بیعت نہ کرتے بلکہ جناب علی کی بیعت کرتے. اچھا، یہاں پہ ابن تیمیہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اتفاق ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام کا اجماع تھا کہ خلافت میں، اقتدار میں عثمان کا رضی اللہ کو افضلیت حاصل ہے کس پہ؟ جناب علی پہ. تو آئیے اب ہم نے اس اجماع کا جائزہ لینا ہے کہ کیا واقعی ایسا کوئی اجماع ہوا ہے. تو میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی روایات رکھوں گا. کون سی روایات؟ بخاری شریف کی روایات. پہلے نمبر پہ روایت نمبر ہے 3700 3700. اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں، گفتگو کرنے والے ہیں عمر بن میمون. یہ کون ہیں؟ تابعی ہیں. یہ صورتحال بیان کر رہے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کیسے زخمی کیا گیا جبکہ وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور پھر کس نے نماز مکمل کی، اور یہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں. آخر میں کہتے ہیں فلما قبض، جب وہ فوت ہو گیا، کون؟ جناب عمر فاروق. خرجنا به، تو ہم ان کو لے کر نکلے. فانطلقنا نمشی، تو ہم چل رہے تھے، ان کی میت کو لے کے چل رہے تھے. فسلم عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر نے آ کر سلام کہا کس کو؟ سیدہ عائشہ کو. حجرہ عائشہ کے پاس پہنچ گئے نا. قال، کہنے لگے یستأذن عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب اجازت چاہتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ دفن کیا جائے. اجازت پہلے بھی لے چکے تھے، فوت ہونے سے چند یعنی کہ آپ کہیں
کچھ وقت پہلے زخمی ہونے کے بعد اور فوت ہونے سے پہلے اجازت لی تھی اور سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی تھی، لیکن عمر فاروق نے کہا تھا کہ فوت ہونے کے بعد میری میت کو لے کر جانا پھر اجازت لینا۔ قالت، سیدہ عائشہ نے کہا ادخلوہ، ان کی میت کو اندر لے آؤ۔ فادخلا، اندر لایا گیا۔ فوضع ہنالک مع صاحبیہ، تو ان کو ان کے دو اصحاب کے ساتھ رکھ دیا گیا، دفن کر دیا گیا، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ عنہ۔ فلما فرغ من دفنہ، جب تدفین سے فراغت ہو گئی، اجتمع ہؤلاء الرہط، تو یہ 6 لوگ جمع ہوئے۔ کون سے 6 لوگ؟ جن کے بارے میں عمر فاروق کہہ کے گئے تھے کہ اقتدار ان میں سے کسی ایک کو دیا جائے اور یہ 6 فیصلہ کریں گے، میرے بعد ان کی میٹنگ ہونی چاہیے۔ وہ کون تھے 6؟ جناب عثمان، جناب علی اور عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام۔ کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ دیکھیں نا، جناب عثمان، جناب علی اور عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ اور زبیر اور سعد بن ابی وقاص، کتنے ہو گئے؟ 6۔ اچھا، 6 یہ تھے، اور یہ وہ 6 جن کو جنت پہ جانے کی خوشخبری ملی ایک ہی حدیث میں۔ اچھا، باقی کہاں گئے؟ ابو بکر تو پہلے فوت ہو گئے، وہ 7 ہو گئے۔ عمر فاروق بھی ابھی فوت ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 8۔ اور ابو عبیدہ بن جراح بھی فوت ہو گئے تھے۔ باقی ایک رہتے تھے سعید بن زید، وہ جناب عمر فاروق کے چونکہ رشتہ دار تھے، اس لیے جناب عمر فاروق نے ان کو اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنایا۔ 7 رکنی کمیٹی بنانے کی بجائے 6 رکنی کمیٹی بنائی۔ اچھا، اب یہ لوگ جمع ہوئے۔ فقال عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے، اجعلوا امرکم الی 3 منکم، ہم 6 لوگ ہیں، 3 ہم میں سے دستبردار ہو جائیں کسی نہ کسی کے حق میں۔ فقال الزبیر، تو زبیر بن عوام فرمانے لگے، قد جعلت امری الی علی، میں نے اپنا معاملہ جناب علی کے حوالے کر دیا ہے، ان کے میرا ووٹ ان کے حق میں ہے۔ فقال طلحہ نے کہا، قد جعلت امری الی عثمان، میں نے اپنا معاملہ جناب عثمان کی طرف کر دیا ہے، یعنی کہ میں ان کے حق میں دستبردار ہو رہا ہوں، میں ان کو ووٹ گویا کے دے رہا ہوں۔ وقال سعد بن وقاص کہنے لگے، قد جعلت امری الی عبد الرحمن بن عوف، میں نے اپنا معاملہ عبد الرحمن بن عوف کے سپرد کر دیا ہے۔ آپ کتنے رہ گئے؟ 3۔ فقال عبد الرحمن، اب عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے، ایکما تبرأ من هذا الامر فنجعله الیہ واللہ علیہ والاسلام، آپ دونوں میں سے، عبد الرحمن بن عوف مخاطب ہیں کس سے؟ جناب عثمان سے، جناب علی سے، آپ دونوں میں سے کون دستبردار ہوتا ہے؟ جو دستبردار ہوگا، باقی 2 میں سے کس کو خلیفہ بنانا ہے یہ معاملہ اس کے ہاتھ میں ہم دے دیں گے۔ آپ دونوں میں سے، یعنی کہ اگر عثمان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، تو پھر خلیفہ کون بنے گا؟ عبد الرحمن بن عوف بنیں گے کہ علی بنیں گے؟ یہ فیصلہ کون کریں گے؟ عثمان۔ اگر علی کہتے ہیں کہ میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، میں دستبردار ہوتا ہوں، تو پھر علی رضی اللہ عنہ فیصلہ کریں گے کہ خلافت عثمان کے پاس آنی چاہیے کہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس آنی چاہیے۔ جو دستبردار ہوگا اس کو حق ملے گا باقی 2 میں سے کسی ایک کو خلیفہ مقرر کرنے کا۔ لَيَنظُرَنَّ، یہ پھر غور کرے گا، افضلہم فی نفسہ، کہ اس کے لحاظ سے افضل کون ہے۔ فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانِ، دونوں بزرگ خاموش رہے، کون؟ جناب عثمان بھی، جناب علی بھی۔ فقال عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے، افتجعلونہ الیہ، کیا تم یہ معاملہ میرے سپرد کرتے ہو؟ واللہ علی اللہ آلو ان افضلکم، اور میں آپ لوگوں کو اللہ کا عہد دیتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میری فل کوشش ہوگی کہ میں اس کو خلیفہ مقرر کروں جو تم دونوں میں سے افضل ہے۔ اللہ کا عہد دیا، کس کا عہد؟ اللہ کا۔ قال نعم، دونوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہمیں آپ کا فیصلہ قبول ہوگا۔ فاخذ بید احدہما، اب یہاں پہ اختصار ہے کہ پھر عبد الرحمن بن عوف 2-3 دن تک لوگوں سے مشورہ کرتے رہے
کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں کبھی اس کے پاس، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آخر میں خلاصہ آ گیا، فاخذ بید احدہما، انہوں نے ان میں سے ایک کے ہاتھ کو پکڑا، اور وہ کون تھے؟ علی رضی اللہ عنہ۔ کہا لک قرابۃ من رسول اللہ، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار ہیں، یعنی کہ آپ کی یہ فضیلت ہے، آپ کا یہ اعزاز ہے۔ والقدم فی الاسلام ما قد علمت، دوسرا آپ کا اعزاز یہ ہے کہ آپ نے شروع میں اسلام قبول کر لیا تھا، یہ بھی آپ کی فضیلت ہے۔ فاللہ علیک لئن امرتک لتعدلن، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، میں اللہ کا آپ کو عہد دے رہا ہوں کہ اگر میں نے آپ کو خلیفہ مقرر کر دیا تو آپ نے خلافت کرنی ہے عدل و انصاف سے۔ وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عثمان، اور اگر میں نے عثمان کو خلیفہ مقرر کر دیا، لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ، تو آپ پہ واجب ہوگا کہ آپ ان کی بات سنیں اور ان کی اطاعت کریں، ان کو حکمران مانیں، یعنی کہ ان سے عہد لے لیا، کس سے؟ جناب علی سے۔ ثم خلا بالآخر، پھر وہ اسی طرح الگ ہوئے عثمان کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اور ان سے بھی ایسے الفاظ کہے جیسے جناب علی سے کہے تھے کہ اے عثمان، آپ کی یہ فضیلت ہے، آپ کی یہ فضیلت ہے، اگر میں نے آپ کو خلیفہ مقرر کر دیا تو آپ نے عدل و انصاف سے کام لینا ہے، اگر میں علی کو مقرر کر دیا تو آپ نے ان کو خلیفہ ماننا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی بات سننی ہے۔ فلما اخذ الميثاق، جب دونوں سے عہد لے لیا، قال، تو کہنے لگے ارفع یدک یا عثمان، اے عثمان آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ فبایعہ، چنانچہ انہوں نے بیعت کی جناب عثمان کی، کس نے؟ عبد الرحمن بن عوف نے۔ فبایع لہ علی، پھر جناب علی نے بیعت کی۔ وولد اہل الدار، اور پھر باقی لوگ آئے، فبایعوہ، انہوں نے بھی بیعت کی۔ اچھا، اب آپ آ جائیں روایت 7207 کی طرف، بخاری شریف کی روایت 7207، 7207۔ اب ہم ہیں مسور بن مخرمہ کے ساتھ، اور یہ چھوٹے صحابہ کرام میں سے ایک ہیں، یہ چھوٹے صحابہ کرام میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے بھی پورا واقعہ بیان کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کم ہے تو میں پورا واقعہ اب ان سے نہیں لوں گا، میں خلاصہ بیان کروں گا آخر میں۔ یہ دیکھیں، کئی دنوں سے مشورہ کر رہے ہیں اور دونوں سے عہد لیا، پھر فجر کی اذان ہوئی۔ فلما صلی للناس صبح، جب صبح لوگوں کو صبح کی نماز پڑھا لی، واجتمع اولئک الرہط عند المنبر، اور ممبر کے پاس وہ کمیٹی جمع ہو گئی، مسجد میں سب لوگ بھی موجود ہیں۔ فارسل الی من کان حاضرا من المہاجرین والانصار وارسل الی امراء الاجناد، پیغام بھیجا جتنے بھی مہاجرین ہیں وہ پہنچ جائیں، جتنے بھی انصاری ہیں وہ پہنچ جائیں، اور جو مختلف لشکروں کے کمانڈر ہیں جہاد کرنے والے، یعنی کہ فوج کے سپہ سالار کہہ لیں، کور کمانڈرز کہہ لیں، وہ بھی پہنچ جائیں۔ وَكَانُوا وَافَوْا تِلْكَ الْحَجَّةَ مع عمر، اور یہ سب اتفاق سے آئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے، کیونکہ جناب عمر فاروق کو حج والے مہینے میں شہید کیا گیا نا، تو یہ اتفاق سے آئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے۔ جناب عمر فاروق کو شہید کیا گیا ہے محرم کے شروع میں، یا ہاں یکم محرم کو وہ شہید ہو گئے تقریباً۔ چلیں جی، فلما اجتمعوا، جب یہ سب جمع ہو گئے، سب جمع ہو گئے، اہم بات کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا اتفاق ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جب یہ سب جمع ہو گئے تو شہد عبد الرحمن بن عوف نے خطبہ دیا، ثم قال، پھر کہا، اما بعد یا علی، اللہ کی حمد و صلات کے بعد اے علی، انی قد نظرت فی امر الناس، میں نے لوگوں کے معاملے پہ غور و فکر کیا ہے، کیونکہ اتنے دنوں سے میں لوگوں سے رائے لے رہا تھا۔ فلم ارہم یعدلون بعثمان، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جناب عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، لوگ جناب عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ فلا تجعلن علی نفسک سبیلا، تو اس لیے آپ نے محسوس نہیں کرنا۔ فقال، اور پھر کہا، ابایعک، اے عثمان میں آپ کی بیعت کر رہا ہوں، علی سنت اللہ ورسولہ، اللہ کی طریقے پہ، اللہ کے رسول کے طریقے پہ، اور اللہ کے رسول کے بعد آنے والے دونوں خلفاء کے طریقے پہ۔ فبایعہ عبد الرحمن، چنانچہ ان کی بیعت کی عبد الرحمن بن عوف نے، وبایعہ الناس،
لوگوں نے بیعت کی، المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار نے، وامراء الاجناد، اور مختلف لشکروں کے کمانڈرز نے، والمسلمون، اور تمام مسلمان۔ تو یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پھر کتنے دلائل دیے ہیں؟ 2۔ کس موضوع پہ؟ حضرت عثمان جو ہیں وہ جناب علی سے افضل ہیں، یعنی کہ افضلیت میں تیسرا نمبر جناب عثمان کا ہے، چوتھا جناب علی کا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، مع ان بعض اہل السنت كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضی اللہ عنہما بعد اتفاقهم على تقدیم ابو بکر وعمر ایہما افضل۔ کہتے ہیں باوجود اس کے کہ اہل سنت میں سے کچھ کا اختلاف ہے جناب عثمان اور جناب علی کے معاملے میں، اس اتفاق کے بعد کہ ابو بکر و عمر ان دونوں سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں۔ اختلاف کس مسئلے میں ہے کہ ایہما افضل، عثمان و علی میں سے کون افضل ہے۔ اختلاف موجود ہے، اختلاف کا انکار نہیں ہے۔ فقدم قوم عثمان، تو کچھ لوگوں نے جناب عثمان کو ترجیح دی ہے، کس پہ؟ کچھ لوگوں نے جناب علی کو ترجیح دی ہے، وسکتوا، اور پھر خاموشی اختیار کی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں ابو بکر افضل، دوسرے نمبر پہ عمر، تیسرے نمبر پہ عثمان، وسکتوا، اور چوتھے کے بارے میں خاموش رہتے ہیں۔ چوتھے کے بارے میں جیسا کہ عبداللہ بن عمر نے اوپر کہا تھا، یہ ایک موقف ہو گیا۔ کیا موقف ہو گیا؟ کہ تیسرے نمبر پہ عثمان ہے اور چوتھے نمبر کے بارے میں خاموشی۔ او ربوا بعلی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ تیسرے نمبر پہ عثمان ہے اور چوتھے نمبر پہ علی ہیں، یعنی کہ انہوں نے چوتھے نمبر پہ جناب علی کو رکھا ہے، تو تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ عثمان۔ ان دونوں اقوال کے مطابق تیسرے نمبر پہ عثمان ہی ہے، چوتھے نمبر پہ یا خاموشی یا جناب علی۔ آگے، مقدم قوم علی، اور کچھ لوگوں نے جناب علی کو جناب عثمان پہ ترجیح دی ہے، فوقیت دی ہے۔ وہ کہتے ہیں تیسرا نمبر ہے جناب علی کا اور چوتھا نمبر کس کا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کا۔ وقوم توقفوا، اور کچھ لوگوں نے توقف کیا ہے، یعنی کہ جناب عمر فاروق کے بعد توقف ہے، یعنی کہ افضل ترین ابو بکر، پھر عمر، اس کے بعد خاموشی۔ اچھا، یہ تھے اقوال۔ اب کہتے ہیں لیکن استقر امر اہل سنت علی تقدیم عثمان ثم علی، لیکن اہل سنت کا جو معاملہ ہے اس کا استقرار ہوا ہے جناب عثمان کو ترجیح دینے پہ، پھر جناب علی کو، یعنی کہ شروع میں اختلاف رہا ہے، لیکن جو آخری اہل سنت ہیں، متأخرین اہل سنت ہیں، ان کے ہاں اتفاق ہو چکا ہے اب اس بات پہ کہ پہلا تیسرا نمبر ہے عثمان کا، چوتھا نمبر ہے جناب علی کا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مسألة عثمان وعلی لیست من الاصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور اہل السنہ، اگرچہ یہ مسئلہ، کون سا مسئلہ؟ جناب عثمان و علی میں کون افضل ہے، اگرچہ یہ مسئلہ ان بنیادی مسائل میں سے نہیں ہے جن میں مخالف کو گمراہ قرار دیا جائے جمہور اہل سنت کے نزدیک۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ افضلی، اب ایک تو بتا دیا ابن تیمیہ نے ہمیں کہ اختلاف رہا ہے اس مسئلے میں کہ عثمان و علی میں سے افضل کون ہے، پھر کہتے ہیں کہ آخری جو اہل سنت ہے متأخرین، ان کے ہاں اب یہی عقیدہ ہے کہ تیسرا نمبر ہے جناب عثمان کا، چوتھا ہے جناب علی کا، اور اسی عقیدے کے حق میں اوپر دلائل بھی دے چکے ہیں۔ کون؟ ابن تیمیہ۔ دلائل کیا تھے؟ کہ جس طرح ان کا اتفاق ہوا ہے کہ خلافت میں تیسرا نمبر عثمان کا، چوتھا علی کا، تو یہ اتفاق دلیل ہے کہ وہ جناب عثمان کو جناب علی سے افضل سمجھتے ہیں، اور اس بارے میں روایات بھی آئی ہیں۔ پھر آخر میں کہتے ہیں کہ اس سب کے باوجود کہ اب راجح یہی ہے کہ تیسرا نمبر جناب عثمان کا افضلیت میں، چوتھا جناب علی کا، اس سب کے باوجود یہ مسئلہ ان مسائل میں سے نہیں ہے
جن میں آپ مخالفت کرنے والے کو گمراہ قرار دیں. یعنی کہ اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی میرے نزدیک علی تیسرے نمبر پہ ہیں اور عثمان چوتھے نمبر پہ ہیں، تو آپ اس کو بدعتی نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے کہ تمہاری بات یعنی کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ آپ کہیں گے، لیکن یہ نہیں کہیں گے تو بدعتی ہے. بدعتی والا قول یہ آپ اس کے اوپر استعمال نہیں کریں گے. اس کے بعد کہتے ہیں لیکن التی یضلل فیہا مسلک الخلافہ، لیکن وہ مسئلہ جس میں مخالفت کرنے والے کو گمراہ قرار دیا جائے گا، بدعتی قرار دیا جائے گا، یہ خلافت کا مسئلہ ہے. اگر کوئی کہے مثال کے طور پہ کہ جناب علی خلافت میں جناب عثمان سے زیادہ حق رکھتے تھے، اس کو گمراہ قرار دیا جائے گا، اس کو بدعتی قرار دیا جائے گا. یعنی کہ ہم تو جناب علی کو خلافت میں جناب عثمان سے افضل قرار نہیں دے سکتے، چاہے جائے کہ ہم جناب ابوبکر سے افضل قرار دیں. پھر سن لیں، کہتے ہیں لیکن وہ مسئلہ جس میں گمراہ قرار دیا جائے گا مخالفت کرنے والے کو، کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ خلافت. وذالک انہم، یہ اس لیے کہ ان کا ایمان ہے کہ ان الخلیفہ بعد رسول اللہ، کہ نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ کون تھے؟ ابو بکر، وہ عمر اور عمر، ثم عثمان پھر عثمان، ثم علی پھر علی. ومن طعن فی خلافت احد من ہؤلاء، اور جو ان میں سے کسی ایک کی خلافت پہ اعتراض کرے، طعن و تشنیع کرے، فہو اضل من حمار اہلہ، تو وہ اپنے گھر کے گدھے سے زیادہ گمراہ ہے، گدھے سے بھی بڑھ کے گمراہ ہے. اس مسئلے کو تھوڑا سا مزید واضح کرتے ہیں. جناب عثمان اور جناب علی کی جو افضلیت کا معاملہ ہے، اس میں پہلا قول پھر کیا ہوا، اور یہی قول اہل سنت میں سے جمہور کا ہے، اہل الحدیث اہل سنت میں جمہور کا ہے کہ خلفائے راشدین کی فضیلت میں، افضلیت میں وہی ترتیب ہے جو ترتیب خلافت کی ہے. اس لیے وہ جناب عثمان کو جناب علی پہ ترجیح دیتے ہیں. اور دلیل کس کو بناتے ہیں کہ صحابہ کرام نے مسئلہ اقتدار میں، مسئلہ خلافت میں جناب عثمان کو جناب علی پہ ترجیح دی ہے، تو اس لیے افضلیت میں بھی جناب عثمان جناب علی سے مقدم ہیں. اچھا، یہ جو ہے مسئلہ کہ جناب عثمان جناب علی سے مقدم ہے، اور یہ کہ اب یہی آخری موقف ہے متأخرین اہل سنت کا، یہ مسئلہ واضح کیا ہے امام قرطبی نے، قاضی یاد نے، حافظ ابن حجر نے، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے. یہاں پہ امام احمد کا قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. امام احمد بن حنبل ان کا قول نقل کرتے ہیں ان کے بیٹے عبداللہ اپنی کتاب السنہ میں، کہتے ہیں کہ والد صاحب نے کہا تھا کہ اما فی تفضیلی، جہاں تک تعلق ہے مسئلہ افضلیت کا، فاقول، تو میں کہتا ہوں ابو بکر یعنی کہ پہلے نمبر پہ، ثم عمر پھر عمر، ثم عثمان پھر تیسرے نمبر پہ عثمان، ثم علی پھر علی. اور پھر کہتے ہیں کہ قول ابن عمر، دلیل اس کی عبداللہ بن عمر کا قول ہے، وہی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر عمر کے برابر، پھر عثمان کے برابر، اور پھر ہم خاموشی اختیار کرتے تھے. اچھا، دوسرا قول کیا ہے کہ جناب علی افضل ہیں جناب عثمان سے. ان لوگوں کی دلیل کیا ہے؟ ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ جناب علی کے فضائل بہت زیادہ آئے ہیں احادیث میں، روایات میں. مثال کے طور پہ جناب علی کی ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا جب آپ جنگ تبوک پہ جا رہے تھے، اور جناب علی سے کہا تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ نہیں جانا، آپ نے مدینہ میں رہنا ہے، آپ مدینہ میں میرے جانشین ہیں. تو جناب علی کا دل چاہتا تھا کہ وہ جہاد کریں، اللہ کی راہ میں لڑیں، اللہ کے دشمنوں کو قتل کریں. تو اپنی اس خواہش کا اظہار کیا اور کہا اللہ کے رسول آپ تو مجھے بچوں عورتوں کے ساتھ چھوڑ کے مدینہ میں جا رہے ہیں، یعنی کہ میں تو اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہوں، اور آپ مدینہ میں مجھے بچوں اور عورتوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آپ نے کہا تھا الا ترضى ان تكون منی
بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا علی آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کا میرے ہاں وہی مقام و مرتبہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں جناب ہارون علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تھا؟ فرق ایک ہے، الا انہ لیس نبی بعدی، کہ میرے نبی بن جانے کے بعد اب کوئی نبی نہیں بن سکے گا، یعنی کہ ہارون نبی تھے، تم نبی نہیں ہو، لیکن میری نگاہوں میں تمہارا وہی مقام و مرتبہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں جناب ہارون کا تھا علیہم الصلاۃ والسلام۔ اچھا، اب یہاں سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت جناب علی کا حق تھا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تمہارا وہی مقام و مرتبہ ہے جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ہاں تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب طول پہاڑ پہ گئے تھے، پیچھے اپنا خلیفہ کس کو مقرر کر کے گئے تھے؟ جناب ہارون کو۔ لیکن ایسے لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ کیا ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ بنے تھے؟ نہیں، ہارون علیہ السلام تو ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک وقتی اور عارضی خلافت تھی، وہ جناب علی کو بھی ملی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں گئے تو ان کو مدینہ میں اپنا خلیفہ مقرر کر کے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام خلیفہ نہیں بنے، اور نبی علیہ السلام کے بعد جناب علی نہیں بنے۔ لیکن اس حدیث سے جناب علی کی شان معلوم ہو رہی ہے، فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ بخاری شریف کا حدیث ہے 4416، یہ 4416۔ دوسری فضیلت جناب علی کی کہ جب جنگ خیبر تھی، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، لأعطین هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، کہ میں کل جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا، یعنی کہ کمانڈر ایک ایسے شخص کو مقرر کروں گا جس کے ہاتھوں پہ اللہ فتح دے گا۔ یہ آدمی جس کو میں جھنڈا دوں گا، یہ اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والا ہوگا، اور اللہ کے رسول کو اس سے محبت ہوگی۔ پھر وہ جھنڈا آپ نے کس کو دیا تھا؟ جناب علی کو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 4210، 4210۔ کتنے فضائل ہو گئے جناب علی کے؟ 2۔ تیسرے نمبر پہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 78۔ جناب علی کہتے ہیں والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، کہ اس اللہ کی قسم جو دانے کو زمین سے باہر نکالتا ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، دانا بے جان ہم اس کو زمین میں بوتے ہیں، اللہ اس کو نکالتا ہے، زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے۔ اور اس اللہ کی قسم جو روح کا خالق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے یہ کہا تھا، میرے بارے میں کہا تھا، جناب علی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور مجھ سے وہی نفرت کرے گا جو منافق ہوگا۔ تو جناب علی کی شان ہے۔ اچھا، اگر کوئی جناب علی سے محبت کرے لیکن ان کا عقیدہ نہ رکھے، توحید والا عقیدہ، تو کیا اس کو اس محبت کا فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ اس سے مراد اس آدمی کی محبت ہے جو خود جس کا اپنا عقیدہ ٹھیک ہو، جو ایمان کے اوپر ہو، توحید کے اوپر ہو، شرک کرنے والا نہ ہو، تو وہ جناب علی سے محبت کرے، اور عملی حقیقی محبت، یعنی کہ ان کا عقیدہ بھی اپنائے، تو یہ جو ہے یہ مومن ہے۔ اور جو جناب علی کا عقیدہ نہ اپنائے، محبت کے نعرے لگائے، اس کو محبت کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ تو بہرحال یہ جناب علی کی شان ہے، ان سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ چوتھے نمبر پہ جناب علی کی یہ بھی شان ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے دار ہیں، آل بیت میں سے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ آپ کے داماد ہیں۔ سیدہ فاطمہ آپ کی لاڈلی بیٹی ان کی وائف تھی، خاتون جنت۔ چھٹے نمبر پہ جناب علی کی شان ہے کہ آپ نے کہا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، مسند احمد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، دوستی کرتا ہے، میرے علی سے بھی محبت کرے، ان سے بھی دوستی رکھے۔ تو جناب علی کے یہ فضائل ہیں جن کی وجہ سے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب علی جناب عثمان سے افضل ہیں۔ لیکن جو سمجھتے ہیں کہ جناب عثمان افضل ہیں، ان کی ایک دلیل کیا تھی کہ صحابہ کرام نے مسئلہ خلافت میں جناب عثمان کو جناب علی پہ ترجیح کیوں دی؟ ان کے فضائل کی وجہ سے۔
اور دوسرے نمبر پہ عبداللہ بن عمر نے کیا کہا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں علیہ السلام تیسرا نمبر جناب عثمان کو دیتے تھے، اور اس کے بعد جناب علی کے یقیناً بہت سے فضائل ہیں، لیکن جناب عثمان کے بھی فضائل ہیں۔ مثال کے طور پہ نمبر 1 کہ جناب عثمان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت کے زمانے میں قرآن کریم کو جمع کیا ایک رسم کے اوپر۔ دوسرے نمبر پہ جناب عثمان وہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے 2401-2401 کہ آپ نے کہا تھا کیا میں اس آدمی کا حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام شرماتے ہیں، حیا کرتے ہیں کس کا؟ جناب عثمان کا۔ اور پھر کہا کہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ کتنے فضائل ہو گئے؟ 2۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، جنگ تبوک میں جانے والے لشکر کو جو تیار کرے گا، مال دے گا ان کی تیاری کے لیے، سواریاں دے گا اور ان کے ہتھیاروں کا بندوبست کرے گا، تو اس کو اللہ جنت دے گا۔ تو جناب عثمان بن عفان 1000 دینار لے کر آئے تھے، سونے کے سکے۔ 1 دینار 4.25 گرام سونے کے برابر ہوتا ہے، اور 1000 کو آپ ضرب دیں 4.25 کے ساتھ تو یہ 4000 گرام سے زیادہ بنتے ہیں۔ 4000 گرام گولڈ، اس سے زیادہ۔ اور جب وہ لے کر آئے، انہوں نے لا کر یہ دینار آپ کی جولی میں رکھ دیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے عثمان کے مقام کو نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ اور جنت بھی کہی تھی آپ نے۔ پھر یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے 3701۔ پھر چوتھے نمبر پہ آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مدینہ کا کنواں بئر روما جو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کو بھی جنت ملے گی۔ جناب عثمان نے خریدا، وقف کر دیا تھا۔ 3703 ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ 5ویں نمبر پہ اللہ کے نبی نے کہا تھا علیہ السلام، مسجد نبوی کے ساتھ پلاٹ ہے، مسجد نبوی تنگ ہو چکی ہے، کون ہے جس کو خریدے اور اس کو مسجد کا حصہ بنائے، اس کو اللہ جنت دے گا۔ جناب عثمان نے خریدا، مسجد نبوی کا حصہ بنا دیا۔ آج بھی لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، صدقہ جاریہ ہے کس کے لیے؟ جناب مسجد نبوی صدقہ جاریہ ہے جناب عثمان کے لیے۔ اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے 3703۔ کتنے فضائل ہو گئے ان کے؟ 5۔ 6 نمبر پہ آپ علیہ السلام اود پہاڑ پہ چڑھے، اود پہاڑ حرکت کرنے لگا، تو آپ علیہ السلام نے اود پہاڑ پہ اپنا قدم یعنی کہ مارا اور کہا اسبت احد، احد حرکت نہ کرو، تمہارے اوپر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے ابو بکر، اور 2 شہید ہیں، 2 یعنی کہ جناب عمر اور جناب عثمان۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 3686، 3686۔ 7ویں نمبر پہ ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے، بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 3695، 3695۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آئے، آپ نے اجازت دے دی ان کو آنے کی، اور مجھے کہا کہ ان کو اندر آنے دو اور ان کو بتاؤ کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ پھر عمر فاروق نے اجازت مانگی اندر آنے کی، ابو موسیٰ اشعری گئے اور اللہ کے نبی السلام نے کہا ان کو آنے دو، جنت کی خوشخبری دے دو۔ پھر جناب عثمان آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو بھی آنے کی اجازت دے دی، اور ابو موسیٰ اشعری سے کہا ان کو بتا دو یہ جنت میں جائیں گے، اور اس سے پہلے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، مصیبت آئے گی، لیکن جنت میں یہ جائیں گے۔ یہ خوشخبری ہے ان کی، کتنی ان کو جنت کی بشارتیں ملی ہیں دنیا میں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ بدر کی لڑائی میں عثمان رضی اللہ عنہ شریک نہیں ہو سکے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی بیٹی کی کیا کر رہے تھے؟ تیمارداری۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ عثمان تم میری بیٹی کی خدمت کرو، جو صحابی بدر کی لڑائی میں شریک ہوگا، جو اجر و ثواب اس کو ملے گا تمہیں ملے گا، جو مال غنیمت اس کو ملے گا تمہیں ملے گا۔
یہ 8 فضائل ہو چکے ہیں ان کے۔ 9ویں نمبر پہ بیعت رضوان، یعنی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے گئے تھے، حدیبیہ میں ٹھہرے تھے، جناب عثمان کو سفیر بنا کے مکہ بھیجا کہ آپ مذاکرات کریں، ہمیں عمرے کے لیے داخل ہونے دیں۔ انہوں نے داخل نہیں ہونے دیا، لیکن افواہ یہ پھیل گئی کہ جناب عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ تو آپ نے کہا تھا میں اپنے عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، جو میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں میرے ہاتھوں پہ بیعت کریں، مجھ سے معاہدہ کریں۔ تو صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے۔ آخر میں آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ میں دیا اور کہا یہ دایاں ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے، میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ تو جناب عثمان کا یہ اعزاز ہے کہ بیعت رضوان ان کی وجہ سے ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ جناب عثمان کی نمائندگی کے لیے پیش کیا، اور یہ وہ بیعت رضوان ہے جس کے اوپر اللہ نے رضامندی کا اظہار کیا۔ تو یہ جناب عثمان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ ان کے 9 فضائل ہو گیا، اور 10واں یہ کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈبل داماد ہیں، پہلے آپ نے ایک بیٹی دی ان کو اور پھر دوسری دی۔ تو جناب عثمان کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، یہ کتنے قول ہو گئے؟ 2 پہلے بھی بیان کیے تھے، لیکن اب مزید وضاحت میں بیان کر رہا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ توقف اختیار کیا جائے، یعنی کہ یہ کہا جائے کہ افضل ترین ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، اور پھر خاموشی اختیار کی جائے۔ یہ تیسرا قول ہو گیا۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ 3 خلفاء باری باری افضل ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، اور پھر خاموشی اختیار کی جائے، اور چوتھے نمبر پہ جناب علی کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اور یہ سب اقوال بیان کرنے کے بعد راجح یہی ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا افضلیت میں، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، چوتھا جناب علی کا۔ لیکن مسئلہ خلافت میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کیونکہ صحابہ کرام کا اجماع ہوا ہے، اس لیے وہاں پہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب علی کا خلافت میں حق عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے ہے، یا عمر فاروق سے پہلے ہے، ابو بکر سے پہلے ہے، تو ایسا آدمی جو ہے جناب عثمان سے پہلے جو قرار دے وہ تو بدعتی ہے، گمراہ ہے، اور جو ابو بکر سے پہلے قرار دے اس کا معاملہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اسی ترتیب کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق دے جو ترتیب اختیار کی کنہوں نے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اور سلف صالحین نے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔